حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، اتنے میں دو نوجوان مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر ایک شخص کو جو مسجد کے اندر بیٹھا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہمیں قصاص چاہیے۔ آپ نے اس بندے کی طرف جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہا کہ تم نے قتل کیا، تو کہا میری صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، فرمایا بتاؤ۔ کہا کہ اس کا باپ جو ہے میرے کھیتوں کے اندر اونٹ لے کر داخل ہو گیا، میرے منع کرنے کے باوجود نہ نکلا، میں غصے میں آ کر میں نے ایک اینٹ ایک پتھر اس کی طرف پھینکا جو اس کے سر پر لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اقرار جرم اس نے بھری محفل میں کیا ہے۔ تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے کہ اس کی جو سزا ہے اور وہ قضا ہے وہ کیا ہے، قصاص ہے، تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس نے مہلت مانگ لی کہ مجھے کچھ وقت کی 3 دن کی مہلت دے دیں۔ اب اس مجمع کے اندر نہ کوئی بندہ اس کے نام سے واقف ہے، نہ اس کے گھر سے واقف ہے، نہ اس کے خاندان سے واقف ہے، نہ اس کے قبیلے سے واقف ہے۔ کون ہے جو اس کی ضمانت دے گا؟ آپ سے ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں مجمع کے اندر، ایک بندے کی آپ سے کہا جائے کہ ضمانت دو، جس کا نہ آپ کو گھر کا پتہ ہو، نہ اس کے نام کا پتہ ہو، نہ اس کے خاندان کا پتہ ہو، آپ ضمانت دیں گے؟ بولو بابا، نہیں دیں گے۔ نہ گھر کا پتہ ہے، نہ خاندان کا پتہ ہے، نہ شہر وطن کا پتہ ہے، کیسے ضمانت دیں گے؟ مجمع میں سبتا تاری ہے کہ کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آپ نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے قصاص لے کر رہیں گے۔ پھر آپ نے مجمع کی طرف دیکھا کہ ہے کوئی ضمانت دینے والا؟ اور تو بتا کہ تو ضمانت لینا کیوں چاہتا ہے؟ 3 دن کے بعد تو کہتا 3 دن کی مہلت مجھے دے دیں، تو تو آخر یہ چاہتا کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کی حضرت اپنے آل اولاد کو میں ایک ریگستان میں چھوڑ کر آیا ہوں، میں جا کر صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں قصاص کے طور پر قتل کیا جاؤں گا، کل تو وہ میری لاش کے لیے کدھر گیا ہے، زندہ کہ مر گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کرب کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں، انہیں صرف جا کر یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں یہ کام مجھ سے ہو گیا ہے اور میں واپس جا رہا ہوں، یہ صرف بات میں کر کے واپس آ جاؤں گا، میری ضمانت کوئی لے۔ مجمع میں ضمانت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ایک لمبی خاموشی کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس نے فرمایا سیدنا عمر بن خطاب سے عرض کی میں اس بندے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس بندے کی۔ مجمع نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا تو صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر ہوش میں تو ہو، اس بندے کا نام بھی نہیں جانتے، اس کا قبیلہ بھی نہیں جانتے، اس کے گھر کا بھی معلوم نہیں، ضمانت لے رہے ہو؟ فرمایا اللہ مالک ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ اللہ مالک ہے۔ بے شک اللہ ہی مالک ہے ابو ذر، لیکن اگر یہ شخص واپس لوٹ کر نہ آیا تو عمر کو ابو ذر کو کھونا پڑے گا، عمر کو جو ہے ابو ذر کو کھونا پڑے گا، تو بڑا قیمتی آدمی ہے، تم جو بڑے قیمتی آدمی ہو تمہیں کھونا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ایک ایسے آدمی کی ضمانت لی ہے جس کے نام سے بھی واقف نہیں، قبیلے خاندان سے بھی واقف نہیں، جس کے گھر سے بھی واقف نہیں، ضمانت ہو گئی، وہ بندہ چلا گیا ہے۔ نماز عصر کے بعد 3 دن کے بعد نماز عصر کے بعد منادی کر دی گئی، آواز لگا دی گئی قصاص کے لیے حاضر ہو جایا جائے۔ وہ 2 نوجوان جن کا باپ قتل ہوا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری بھی حاضر ہیں۔ کدھر ہے وہ بندہ
جس کی تم نے ضمانت لی تھی؟ کہا معلوم نہیں۔ اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا تو مغرب سے کچھ ساعت پہلے وہ دوڑتا ہوا اس محفل کے اندر شامل ہو گیا۔ لوگ تھے نا، چاہتے تو عمر ابن خطاب جیسا اصول اور قواعد عدل چاہتے ہیں، خود بھی تو کردار اپنا لے کر آئے۔ جب تم سے تمہارے کردار کے بارے میں معلوم کیا جائے تم کہو نہیں کردار نہیں، صرف زبانی لبا خرچ، اسلام زبانی لبا خرچ۔ وہ حاضر ہو گیا مغرب سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے حاضر ہو گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اس بندے سے اگر تو نہ بھی آتا تو ہم تیرا کیا کر سکتے تھے؟ اگر تو آئے اس محفل میں نہ آتا تو ہم تیرا کیا کر سکتے؟ نہ تیرے گھر سے واقف، نہ تیرے خاندان اور قبیلے سے واقف، تو اگر غائب بھی ہو جاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو کیوں آیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین اس بندے سے پوچھ رہا ہے تو کیوں آیا ہے؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور نہ ہو جائے کہ مسلمانوں سے اب ایفائے عہد ہی ہو گیا ہے۔ اقوام عالم یہ دیکھ کر کہے کہ مسلمانوں کے اندر ایفائے عہد نہیں ہے، یہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ میں بھاگتے ہوئے آیا ہوں کہ مغرب سے پہلے پہلے، اس سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میں اپنے بچوں کو صحرا کے اندر چوزوں کی طرح چھوڑ کر آ گیا ہوں، جہاں پر نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ پینے کا کوئی انتظام۔ ان کو جا کر یہ تسلی دے آیا ہوں کہ قصاصاً قتل کرنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے بعد میں رونا دھونا نہ کریں۔ انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، اور اس لیے آ گیا ہوں کہ لوگ اس مجمع کو دیکھ کر باہر کے لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں سے ایفائے عہد رہ گیا، ختم ہو گیا، اٹھ گیا۔ اس خوف سے جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آیا۔ ابو ذر تم بتاؤ کہ تم نے اس بندے کی ضمانت کیوں لے لی جس کے نہ نام سے واقف ہو، نہ خاندان سے واقف ہو، نہ علاقے اور قبیلے سے واقف ہو؟ تم نے کیوں اس بندے کی جو ہے وہ ضمانت لے لی ابو ذر؟ تو ابو ذر کا بھی تاریخی جملہ ہے، فرمایا اس لیے لے لی کہ بعد میں کوئی شخص یہ نہ کہے، کوئی دنیا دیکھ کر یہ نہ کہے کہ مسلمانوں سے اب خیر کے معاملات ہی اٹھ گئے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تمہارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں، ایفائے عہد ہے، باقی وعدہ کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ او میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں، ادھار لینے کے بعد بھول جاتے ہیں، ایک دن کا وعدہ کرتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، 5 دن 5 وقت کی نماز سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے اوپر۔ ایفائے عہد کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے۔ فرمایا میں نے ابو ذر فرماتے میں نے اس لیے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے، دور کی دنیا کا بندہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ہماری سیرت اور اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اس بڑے مجمع کے اندر کوئی خیر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خیر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا ہے ایسے قبیلے سے جن کو حضور کے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کا علم نہیں تھا، آپ نے ادھار پر اونٹ خرید لیا، لوگ کچھ کہہ بھی نہیں سکے۔ جب اونٹ لے کر حضور نے فرمایا میں آ کر واپس اس کی رقم دیتا ہوں، انہوں نے دے دیا، حضور چل پڑے۔ اب ان کو اندر دل کے اندر ہوا کہ ہم نے نہ اس کا نام پوچھا ہے نہ قبیلہ پوچھا ہے، اسی پشیمانی اسی پریشانی کے اندر مبتلا تھے۔ تو خیموں میں سے عورت نے آواز لگائی کہ اتنے خوبصورت چہرے والا جو ہے وہ اپنے وعدہ کی خلافی نہیں کرے گا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ یہ تو رسالت مآب کا معاملہ ہے، یہاں اصحاب کا معاملہ ہے کہ کار خیر مسلمانوں سے اٹھ نہ جائے۔ مجمع سبتا ہے کہ قاتل آیا ہے
اور آ کر کہتا ہے کہ اس لیے کہ ایفائے عہد اٹھ نہ جائے، اٹھ نہ گیا ہو مسلمانوں سے کوئی اقوام عالم ہمیں دیکھ کر یہ بات نہ کہے۔ ابو ذر خیر کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اقوام عالم یہ نہ کہے کہ اتنے بڑے مجمع میں ایک بندے کے ساتھ کوئی کار خیر کرنے والا نہیں تھا، اور حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، فرمایا اب بتاؤ کہ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا معاف کر دیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے کیوں معاف کر دیا؟ تم بتاؤ کہ تم نے کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے معاف کر دیا کہ بعد کے آنے والے لوگ جب ہمارے اس مجمع کو ڈسکس کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو یہ نہ سوچیں کہ مسلمانوں سے اب جو ہے وہ معاملہ معافی والا اٹھ گیا ہو۔ تمہارے اندر ہے معافی معاملہ؟ ایک جھگڑے کو 5-5 10-10 سال نسل در نسل چلاتے ہو، یہ تو دور جہالت ہے، یہ تو دور جہالت ہے۔ دور جہالت میں قتل ہونے والا ایک بندہ 50 سال 100 سال پہلے قتل ہوتا تھا، اس سلسلے کی دشمنی چلتے چلتے 100 سال 10 سال 20 سال تک چلتے رہتی تھی۔ کیا ہے؟ او پر دادا نے قتل کیا، فلانے کو قتل کیا۔ تمہارے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام لیتے ہیں، وہ مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال چلتے، یہاں تک حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا کر لیٹ جاتے ہو۔